السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل کے پارے میں سے اہم باتیں، جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کا بدلہ صرف اتنا ہی نہیں ہوتا جتنی اس کی کوشش ہوتی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی بدلے میں اس سے کئی گنا زیادہ اس کو عطا کرتا ہے. حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں. جن کے دل آخرت میں لگے ہوتے ہیں، آخرت کی جو فکر کرتے ہیں، وہ دنیا میں مال جمع ہونے پر بھی فکر مند ہوتے ہیں کہ ہم اس کا صحیح حق ادا کر سکیں، صحیح جگہ استعمال کریں، کیونکہ قیامت کے دن انسان سے اس کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کے قدم میدان حشر سے اس وقت تک ٹل نہ سکیں گے جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے دے، اور ان میں سے ایک سوال اس کے مال کے بارے میں ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. استخارہ کرنے والا جو ہے وہ نامراد نہیں ہوتا. استخارے کی دعا اسی طرح یاد کر لینی چاہیے جیسے ہم قرآن مجید کی کوئی سورت یاد کرتے ہیں. اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے چاہیے، اور بہت زیادہ فکر کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. بہت زیادہ غم کھانے سے، پریشان رہنے سے بہتر یہی ہے کہ انسان اپنی سی کوشش کرے، دعا کرے اور معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے. نیکی اصل میں وہی ہے جس کے پیچھے کوئی دلیل ہو. دعا بھی کثرت سے مانگنی چاہیے، اور جیسے فریاد کرتا ہے انسان اس طرح دعا کرنی چاہیے تو انشاءاللہ قبولیت ہوگی. برائی کو بھلائی سے دور کرنا چاہیے. جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ اس کی رحمت ہے ہم پر، اس کا فضل ہے. اس کو پا کر تکبر نہیں کرنا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے، اترانے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. انسان بعض اوقات علم و حکمت سے وہ کام کر لیتا ہے جو بہت بڑی قوت سے بھی نہیں کیا جا سکتا. چلیے آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رمضان شہر التقوی. رمضان تقوی کا مہینہ ہے. روزے کا اصل مقصد تقوی کا حصول ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا. تو متقی کون ہوتا ہے؟ متقی وہ شخص ہوتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے اور فرائض کی ادائیگی کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے. تو اس کا الٹیمیٹ گول کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے. تو اللہ کے عذاب سے وہی بچتا ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے. تو دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے تاکہ ہم آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکیں. طلق بن حبیب کہتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ تم اللہ کی دی ہوئی بصیرت اور نور کے مطابق اللہ کے احکامات کی اطاعت کرو، اور اللہ کی دی ہوئی بصیرت سے اور اللہ کی سزا سے ڈرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچو. تقوی جو ہے وہ ہماری زندگی میں ویسے بھی بہت اہم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی بہت تاکید کی ہے. ابو سعید کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا مجھے کوئی وصیت کیجیے. انہوں نے کہا تم نے مجھ سے وہی سوال کیا ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ آپ مجھے کوئی وصیت کریں، کوئی نصیحت کریں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں تجھے اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ ہر نیکی کی جڑ ہے. یعنی جس انسان کے دل میں تقوی ہوتا ہے اس کا دل پھر نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسا بیج ہے جس سے نیکیوں کا درخت پھوٹتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے
کہ آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہر خیر کو اکٹھا کرنے والا ہے. یعنی دنیا میں بھی تقوی سے بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں، ہدایت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، اور آخرت میں بھی جنت کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے. تو تقوی ہر خیر کو اکٹھا کرنے والا ہے. روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے سے ہی پرہیز کافی نہیں، بلکہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے. روزے کی حالت میں اگر ہم حلال کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں تو حرام اور ممنوع کاموں، حتیٰ کہ برے خیالات، منفی سوچوں، بدگمانی، جھوٹ، چغلی، غیبت اور لڑائی جھگڑا وغیرہ سے بھی پرہیز لازم ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ انسان کھانے پینے سے بچے، حلال سے بچے، بلکہ حرام سے بھی بچے. اس میں اپنے ذہن، اپنے دل پر بھی نظر رکھے اور اپنی زبان پر بھی نظر رکھے. کھانا پینا انسان کے پسندیدہ مشاغل میں سے ہے جس پر کنٹرول نہایت مشکل ہے، لیکن روزے میں بھوک کا تجربہ انسان کے اندر ایسی قوت پیدا کرتا ہے کہ وہ اس قابل ہو سکے کہ وہ اللہ کی خاطر اپنے منفی جذبات کو بھی قابو میں رکھ سکے. یعنی گویا روزہ ہمارے اندر سیلف کنٹرول پیدا کرتا ہے کہ جس سے ہمیں پھر اپنی برائیوں پر خود قابو پانا آسان ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث فان صابک احد او جہل علیک فقل انی صائم انی صائم. روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو ہر لغو کیا ہوتا ہے؟ بے فائدہ اور بیہودہ کام، اور رفث جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام، ان سے بچنے کا نام ہے. یعنی ان دو چیزوں سے خاص طور پر بچنا چاہیے روزے کی حالت میں. لہٰذا اگر کوئی تمہیں دوران روزہ گالی دے یا جہالت کی بات کرے تو اسے کہہ دو کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں. یعنی اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے یا تمہیں پرووک کرے، ابھارے، تو جواب میں ویسا ہی رویہ اختیار نہیں کرنا، بلکہ روزہ یاد دلا دینا ہے کہ میں روزے سے ہوں. ظاہر ہے آپ روزے سے ہیں تو سامنے والا بھی تو روزے سے ہی ہوگا نا، تو اپنے اوپر بات لے کے دراصل آپ دوسرے کو بھی یاد دہانی کرا دیتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ایسا کرنا درست نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر. بعض روزہ داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا، رت جگے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. یعنی تقوی حاصل نہیں ہوتا، بس وہ ایک ایکسرسائز ہے جو کرتے رہتے ہیں نماز کے ساتھ یا پھر اپنے کھانے پینے کو کنٹرول کر کے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. جس نے جھوٹ، بیہودہ اعمال اور بیہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے. اسی لیے ایک اور جگہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع الحنا والکذب فلا حاجۃ للہ ان یدع طعامہ وشرابہ. جس نے بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا، یعنی لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا، بد اخلاقی سے پیش آنا، بحث مباحثہ، اور اسی طرح جھوٹ نہ چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں ہم سے مطلوب کہ ہم کھانا پینا چھوڑ دیں، یہ مقصد نہیں. یہ تو صرف ایک طریقہ ہے، اصل مقصد کچھ اور حاصل کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ عام دنوں میں ہم کیوں کھاتے پیتے ہیں؟ بھوک مٹانے کے لیے. جب ہم منہ میں نوالا ڈالتے ہیں تو یہ تو مقصد نہیں نا کہ ہم منہ میں کھانا ڈالتے رہیں اور آگے اس کا کوئی نتیجہ ہی نہ نکلے. وہ تو اس لیے کھاتے ہیں تاکہ ہماری بھوک مٹے، اور صرف بھوک نہ مٹے بلکہ طاقت بھی حاصل ہو، ہماری صحت بھی برقرار رہے، اور پھر ہم زندگی میں کچھ کام کر سکیں. اگر انسان یہ سمجھے کہ صرف کھانا ہی کام ہے اور اس سے حاصل ہونے والے جو مقاصد ہیں ان پہ نظر نہ رکھے تو محض وہ پھر ایک ایکسرسائز ہی ہوگی. یا پھر یہ کہ کوئی شخص چبائے اور اندر لے جانے کی بجائے باہر اگل دے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عبادات میں جس طرح ظاہری ارکان کی پابندی لازمی ہے، اسی طرح باطنی کیفیات، مثلاً اخلاص، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اور اللہ سے امید، یہی تقویٰ ہے جو مطلوب ہے.
یعنی انسان کو دل کا روزہ رکھنا ہے، باطنی کیفیات پر بھی نظر رکھنی ہے کہ ہمارے احساسات کیا ہیں روزہ رکھنے کے بعد. کرنے کے کام، روزہ رکھ کر بھوک کے تجربے سے تقوی اور تواضع اور صبر جیسی صفات اپنائیں. روزہ صرف کھانے پینے ہی کا نہ ہو بلکہ آنکھ، کان، دل، زبان، ہاتھ سبھی کا روزہ ہو. اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مفید کاموں میں صرف کریں اور لغو باتوں سے ممکن حد تک پرہیز کریں. ہر دن کو گزشتہ دن سے بہتر بنانے کے لیے اپنا جائزہ لیتے رہیں. یعنی مسلسل رمضان میں ہماری تقوی میں، نیکی کے کاموں میں، خیر و بھلائی کے کاموں میں، عبادت میں ترقی ہوتی رہے. یعنی ہم اپنی غلطیوں کو دہراتے ہی نہ رہیں بلکہ ان کی اصلاح کرتے رہیں. لوگوں کے ساتھ معاملات بھی اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کے تحت کریں، یعنی تقوی کے ساتھ ہی معاملے بھی کریں. روزانہ خود کو یاد دہانی کرواتے رہیں کہ ہو سکتا ہے آج میری زندگی کا آخری دن ہو، تاکہ ہر کام بہترین طریقے سے کر سکیں. تقوی کے حصول کے لیے یہ دعا پڑھیں. آپ میرے پیچھے پڑھیے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں. نیک کاموں کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں دعاؤں کا سہارا بھی لینا چاہیے. ایک اور دعا ہے، آپ میرے پیچھے پڑھیے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اے اللہ، میرے نفس کو تقوی عطا کر اور اسے پاکیزہ بنا. آپ ہی پاکیزہ بنانے والوں میں سے بہتر ہیں اور تو ہی اس کا کارساز اور مولا ہے. یعنی اللہ ہی نفس کو تقوی عطا کر سکتا ہے. یہ ہمارے بس کی بات نہیں، صرف ہماری کوششوں سے بات نہیں بنے گی جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو. تو اللہ کی توفیق کی خاطر انسان کو ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی مدد حاصل کرنی چاہیے. چلیے اب قرآن مجید سنتے، اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. 21واں پارہ. اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اتل ما اوحی الیک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے. یعنی یہ کتاب جو آپ کے پاس آئی ہے، آپ اس کو پڑھیے اور پڑھ کر سنائیے.
تلاوت میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. سب سے پہلا حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ قرآن مجید کا پہلا حق یہی ہے ایمان لانے کے بعد کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو نظر انداز نہ کیا جائے، اس کو چھوڑ نہ دیا جائے. ایک مومن کی زندگی میں یہ کتاب ایک رہنما کتاب ہے، اور مستقل طور پر ڈیلی بیسس پر صبح اور شام اس کی تلاوت کی جانی چاہیے. اور تلاوت میں صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ اس کے معنی کی سمجھ بھی ہونی چاہیے، کیونکہ تلا یتلو تلون کا معنی ہوتا ہے پیچھا کرنا، یعنی اس کے معنی میں غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے. تو جو شخص اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھے گا وہ بھٹکے گا نہیں، اس کے لیے ہدایت ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے، یعنی نماز پہلا حکم ہے جو قرآن پڑھنے کے بعد پھر انسان پر عملی طور پر لاگو ہوتا ہے. انسان ایمان لاتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اس کو یہ کتاب دی جاتی ہے. جب کتاب پڑھنے لگتا ہے تو پھر عمل کی بات ہوتی ہے، اور عمل میں سب سے پہلا عمل کرنے کا کام نماز کی درستگی، نماز قائم کرنا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، فحش اور برے کاموں سے منع کرتی ہے. یعنی نماز کے اندر اللہ نے ایسی قوت رکھ دی ہے کہ جس سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اس کے اندر برائیوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ حرام کاموں اور غلط کاموں اور گناہوں سے بچنے کی خود بھی کوشش کریں. کیونکہ اگر انسان ایک اچھی غذا کھا رہا ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پرہیز نہ کرے ان کھانوں سے یا ان چیزوں سے جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، تو اس سے بھی انسان کو فائدہ نہیں ہوتا. پھر اچھی سے اچھی غذا بھی انسان کی صحت کا باعث نہیں بنتی، بلکہ کیونکہ اس کی بد پرہیزی ہے ساتھ، تو اس بد پرہیزی کی وجہ سے انسان کے اندر بیماریاں ختم نہیں ہوتی. اسی طرح اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم برائیوں کو چھوڑ دیں. کیونکہ اگر نماز کے طریقے پر آپ غور کریں تو جیسے اللہ اکبر سے آپ آغاز کرتے ہیں، جب کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے اوپر ہے. جب سب سے عظمت والا وہ ہے تو پھر حکم بھی تو اسی کا ماننا چاہیے. یہیں سے ہی شروع ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رغبت کریں. پھر جب ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا ہے، اس کی تسبیح ہے. پھر ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. تو جب اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی پھر اطاعت بھی کریں گے، کیونکہ آپ جس کو پسند کرتے ہیں اسی کی تعریف کرتے ہیں، اور جس کی تعریف کرتے ہیں پھر اس کی بات بھی مانتے ہیں. مثلاً آپ کسی کی تعریف تو کرتے ہیں لیکن اگر وہ کوئی کام آپ کو کہیں تو آپ کہیں یہ تو مجھ سے نہیں ہوتا، تو یہ کس قسم کی تعریف ہے؟ تو تعریف بھی جھوٹی ہو گئی. پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ ہے. سورۃ فاتحہ میں پھر انسان اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کی بزرگی بیان کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی پھر اس کی دعا سنتا ہے جب انسان اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے. اور جب ہدایت مل جاتی ہے انسان کو تو پھر آپ خود سوچئے کہ سیدھے راستے پر چلتے ہوئے انسان خود بخود برائیوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے. اس طرح نماز کا یہ عمل دن میں 5 بار انسان کو یہ یاد دہانی کراتا ہے کہ وہ اس دنیا میں اللہ کا بندہ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اس کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہونی چاہیے، نمبر 1 پہ ہونی چاہیے، کوئی اس سے آگے نہیں، تاکہ انسان پھر اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کر سکے. اس طرح فحش اور منکر سے انسان خود بخود دور ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز میں خشوع ہو. اسی لیے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تو خشوع نہیں آ سکتا جب تک کہ انسان نماز میں توجہ نہیں کرتا، اور جب نماز میں توجہ شروع کرے گا تو اس کو اپنی غلطیاں بھی نظر آنے لگیں گی. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور البتہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، خواہ وہ نماز کی شکل میں ہو، خواہ وہ قرآن میں یا تسبیحات کی شکل میں. یعنی انسان اللہ کے ذکر کے ذریعے اللہ کا بہت مقرب بن جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ آپ ہر موقع پر ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے. یاد رکھیے وہی اللہ اکبر کہ اگر اللہ ہماری زندگی میں سب سے بڑا ہے
تو ہر بات میں پھر ہمیں سب سے پہلے وہی یاد آئے گا. اور اس طرح ہر ذکر انسان کے درجات بھی بلند کرتا ہے اور اللہ کے قریب بھی کرتا ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، یعنی جو بھی تمہارے کام کاج ہیں. صنع کا لفظ جو ہے یہ فعل سے مختلف ہے. صنعت کہتے ہیں کاریگری کو، یعنی جو بھی تمہاری کاریگری ہے، جو بھی کام کاروبار ہے تمہارا، وہ سب بھی اللہ کو پتا ہے. تمہاری مصروفیات کا بھی پتا ہے، تمہاری دلچسپیاں، تمہاری ہابیز کا بھی پتا ہے. اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. اور اپنے دنیا کے کاموں میں سے وقت نکال کر جب تم اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرتے ہو تو اس کی کیفیت کیا ہے یہ بھی سب اللہ کو پتا ہے، کیونکہ انسان نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے. اور یہاں آپ دیکھیے کہ بحث انسان کس سے کرتا ہے؟ جس سے اس کا کوئی اختلاف ہوتا ہے. تو اگر اہل کتاب سے بحث کی ضرورت پیش آ جائے اور اس میں عمدہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے تو بتائیے، اگر آپ کو اپنے کسی بھائی سے، اپنے ہی لوگوں سے، اپنے کسی مسلمان سے کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی بحث کرنے کی ضرورت پیش آئے تو کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ اگر دوسروں سے عمدہ طریقے سے بحث کرنا ہے تو اپنوں سے تو پھر اس سے بھی اچھی ہونی چاہیے. لیکن افسوس یہ کہ بعض اوقات ہم اپنے گھر میں تو جھگڑالو بنے ہوئے ہوتے ہیں اور جب باہر نکلتے ہیں تو ایک مصنوعی سی اسمائل دینے لگتے ہیں اور اپنے اوپر ایک اور ہی خول چڑھا لیتے ہیں. تو اس طرح ہماری دوہری شخصیت ہو جاتی، کہیں کچھ کہیں کچھ. تو اپنے لیے کچھ اصول بنائیے. آپ اچھے ہوں گھر والوں کے ساتھ بھی، باہر والوں کے ساتھ، کہیں کسی سے بھی معاملہ کریں، کیونکہ متقی انسان ہمیشہ یہ یاد رکھتا ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں ہے. الا الذین ظلموا منہم، مگر ان میں سے جو ظالم ہوں ان سے کیا کہو؟ وقولوا آمنا بالذی انزل الینا، ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے. یعنی اگر وہ تمہیں دبانے کی کوشش کریں، تم پر زیادتی کی کوشش کریں تو ان سے دبو نہیں، اپنے دین کے بارے میں جمے رہو اور ان کو صاف طور پر بتا دو کہ تم کس چیز کو مانتے ہو. ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہے، یہ ہے ہمارے درمیان کامن گراؤنڈز، اور ہم اسی کے مسلم فرما بردار ہیں. یعنی جس کی اطاعت تم کرنا چاہتے ہو ہم بھی اسی کی اطاعت کرتے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، یعنی اہل عرب میں سے، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، یعنی آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے کہ آپ نے کچھ اور کتابیں پڑھ لی ہیں اور وہاں سے کچھ نقل کر کے ایک نئی کتاب بنا لی ہے. تو آپ کا ان لیٹرڈ ہونا، نہ پڑھا لکھا ہونا آپ کے حق میں ایک بہت بڑی دلیل تھی آپ کی سچائی کی، آپ کے لیے وہی خیر کی چیز تھی. یعنی یہ آپ کے حق میں کوئی عیب نہیں، یعنی ہمارے حق میں یہ عیب ہے یا کسی عام انسان کے حق میں یہ عیب ہے کہ وہ پڑھا لکھا نہ ہو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہی چیز ایک خیر تھی، ان کی سچائی کی دلیل تھی کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود اتنی بہترین کتاب پیش کی تو یہ آپ کی اپنی لکھی ہوئی نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، دراصل یہ روشن آیات ہیں، آیات بینات ان لوگوں کے سینوں میں ہیں، ان لوگوں کے دلوں میں ہیں جنہیں علم بخشا گیا ہے. یعنی یہ وحی، یہ کتاب جو آپ پر نازل ہوئی یہ صرف کاغذوں میں نہیں ہے بلکہ سینوں میں محفوظ ہے. یہ اس کتاب کی خاص خوبی ہے، خاص خصوصیت ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ اس امت کو قرآن کا حفظ عطا کیا گیا ہے، جبکہ ان سے پہلے کے لوگ اپنی کتاب کو صرف دیکھ کر ہی پڑھتے تھے. تو اس امت کی خاص خوبی کیا ہے کہ یہ کتاب کو بغیر دیکھے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کو حفظ کر لیتے ہیں. پچھلی امتوں کا حال کیا تھا کہ جب وہ اس کو پڑھ کر بند کرتے، یعنی اپنی کتاب کو، تو جو کچھ اس میں ہوتا اس کو حفظ نہیں کر سکتے تھے سوائے انبیاء کے.
ان کے انبیاء کو تو اپنی کتابیں زبانی یاد تھی لیکن عوام کو نہیں. لیکن الحمدللہ امت مسلمہ کی ایک خاص خوبی اور ایک خاص علامت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو صرف لکھ کر ہی محفوظ نہیں کیا بلکہ اپنے سینوں میں، اپنے دل میں محفوظ کیا ہے. تو کسی چیز کو اپنے دل میں محفوظ کر لینا اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے نزدیک وہ چیز بہت ہی پیاری ہے، بہت اہم ہے، وہ دل و جان سے عزیز ہے، اسی لیے تو اس کو دل میں رکھا. آپ دیکھیے کہ جس چیز سے بھی محبت ہوتی ہے تو انسان کہتے ہیں میں اس کو اپنے دل میں بسا لوں، اس کو اپنے دل میں رکھ لوں. تو قرآن سے محبت انسان کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ وہ ضرور حفظ کرے، کیونکہ قرآن کا حافظ جو ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، مثل الذی یقرأ القرآن وہو حافظ، یہاں حافظ کا لفظ آتا ہے، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے، یعنی اس کے الفاظ کو اس نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے. وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں. اور وہ شخص جو بار بار قرآن پڑھتا ہے پھر بھی اس کے لیے پڑھنا مشکل ہے، یعنی اس کی زبان رواں نہیں. حافظوں کی زبان تو اتنی رواں ہوتی ہے کہ 15 منٹ میں ایک پارہ جو ہے وہ پڑھ ڈالتے ہیں، لیکن عام انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو جس کے لیے پڑھنا مشکل ہے، فرمایا اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے. حافظ قرآن کی آگ سے حفاظت بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قرآن کو کسی چمڑے میں لپیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اسے نہیں جلائے گی. اس کا مطلب جو بیان کیا گیا وہ یہ تھا کہ جس نے قرآن کو سینے میں رکھا، اس کو پڑھا، آگ اسے نہیں چھوئے گی، وہ جہنم سے بچ جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ حفاظت میں اس کو مسلسل یاد رکھنا بھی ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم بچوں کو قرآن حفظ کرا دیتے ہیں، ان کو حافظ کا ٹائٹل مل جاتا ہے، اس کے بعد بڑے ہو کر وہ اس کو بھلا دیتے ہیں اور دوبارہ نہیں پڑھتے. تو جو حافظ ہوتا ہے، حافظ کا کیا مطلب ہے؟ حفاظت کرنے والا، یعنی وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اور قرآن کی حفاظت میں صرف اس کے الفاظ کو یاد کرنا ہی نہیں بلکہ اس کے معنی پر غور کرنا، اس پر عمل کرنا ہے. یعنی اس کتاب میں جو احکامات دیے گئے ہیں ان کی حفاظت کرنا ہے، جس کے بارے میں آپ نے ابن عباس کو نصیحت کی تھی کہ یا غلام احفظ اللہ یحفظک، کہ اللہ کی حفاظت یعنی اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں جہنم کی آگ سے تم محفوظ ہو جاؤ گے. پھر اسی طرح حامل قرآن کی عزت اللہ کی عزت ہے، یعنی جس شخص کو قرآن حفظ ہو یا وہ قرآن کا عالم ہو یا ماہر ہو، اس کی عزت کرنا بھی لازم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکریم میں سے، عزت میں سے یہ بھی ہے کہ سفید بالوں والے مسلمان کا اکرام کیا جائے. یعنی جو لوگ بوڑھے ہو جائیں، جن کے بال سفید ہو جائیں، بزرگ ہو جائیں، وہ اپنے ہوں یا غیر ہوں، کوئی بھی ہوں، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کا احترام لازم ہے. ہمارا دین ادب کا دین ہے، اس میں ہمیں مینر سکھائے گئے، بڑوں کا احترام سکھایا گیا ہے. اور قرآن کے حامل کی عزت کی جائے، جو نہ اس میں غلوب کرنے والا ہو نہ اس سے جفا کرنے والا ہو. یعنی جو قرآن کو اعتدال کے ساتھ جیسا وہ ہے ایسا ہی اس کو سمجھے اور اس پر عمل بھی کرے، اور عادل بادشاہ کا احترام کیا جائے. تو یہ ہمارے دین کی کچھ تعلیمات ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی. اب ہم اس حدیث کو صرف حافظ کے لیے لے لیتے ہیں، جبکہ کیا الفاظ آ رہے ہیں، من قرأ القرآن وتعلم وعمل به، 3 چیزیں ہیں اس میں. جس نے قرآن پڑھا، سیکھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی جیسی ہوگی. اور اس کے والدین کو ایسے 2 ریشمی ہلے پہنائے جائیں گے، لباس پہنائے جائیں گے کہ وہ پوری دنیا بھی ان 2 ہلوں کی قیمت کے برابر نہ ہوگی. اتنا ایکسپینسو ڈریس ہوگا. وہ کہیں گے یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا؟ تو بتایا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے. اس لیے ہم خود بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا حریص ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے بھی قرآن پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں. الحمدللہ ہمارے معاشرے میں بہت اس کا شوق بھی پایا جاتا ہے، لیکن جب ہم بچوں کے قرآن کی بات کرتے ہیں تو ان کو صرف ناظرہ کی حد تک محنت کر لیتے ہیں. کچھ لوگ تھوڑے آگے بڑھتے ہیں تو حافظ بنا دیتے ہیں ان کو. لیکن اس بات کا ٹرینڈ نہیں پایا جاتا کہ ہم اپنے ینگسٹرز کو، ٹین ایجرز کو
قرآن کے لیے شوق دلائیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ اسی بلڈنگ میں ہم آئندہ انگلش میں بھی قرآن کی تفسیر کی کلاسز شروع کریں گے، تاکہ آپ کی وہ ینگ بچیاں اردو میں جن کو سمجھنا مشکل ہو وہ اس میں شریک ہو سکے. آپ ان کو اپنی پڑھائی کے دوران، یعنی جب وہ اپنے او لیولز اے لیولز کر لیں یا ایف ایس سی ایف اے کر لیں 12 گریڈ کے بعد، وہ 1 سال کے لیے کم از کم وقت نکالیں اور قرآن کو پڑھیں سمجھیں اور اس کے بعد اپنی یونیورسٹی ڈگری کریں. تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ دنیا اور دین دونوں کی تعلیم کو لے کر آگے بڑھیں گے. اور اگر ساری زندگی یہ قرآن ان کے ساتھ رہتا ہے تو جو کچھ بھی وہ پڑھیں گے، سیکھیں گے، عمل کریں گے، وہ قیامت کے دن آپ کی بھی عزت کا باعث بنے گا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کہیں گے بچے مانتے نہیں، انشاءاللہ پیار سے آپ ان کو سمجھائیں اور ساتھ ساتھ آپ ان کو شوق بھی دلائیں، موٹیویٹ بھی کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں اور تھوڑا اپنا دل بھی پکا رکھیں کہ اگر 1 سال ڈگری دنیا کی لیٹ ہو گئی تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی، ہو جائے گی. وہ بھی کتنے ہی بچے ہیں جو حفظ کر کے ڈاکٹرز بن جاتے ہیں، کہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور دونوں چیزیں ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو 1 سال کی بات ہے، اس میں انسان کے لیے کچھ ایسی مشکل نہیں ہے کہ اس کے لیے وقت نہ نکال سکے. تو اس لیے اس قرآن کو سمجھنا، سینے میں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ پڑھیں آپ کو سمجھ آ رہی ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور پھر جب وہ سمجھ آتی ہے نا تو پھر آپ کا دل جو ہے وہ نرم ہونے لگتا ہے اور پھر عمل کو دل چاہتا ہے. اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئیں اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے. کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر. اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے. در حقیقت اس میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یاد رکھیے قرآن ایک عظیم نشانی ہے. یعنی جب اہل مکہ کہتے تھے کہ آپ کوئی معجزہ لائیں، کوئی نشانی دکھائیں ہمیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی کتاب کو ان کے لیے نشانی بتایا. اور یہ معجزہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، آج ہمارے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ قرآن ایک نشانی ہے. اور یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سچا ہونے کی بھی دلیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے معجزے عطا کیے گئے جو اسی جیسے دوسرے نبی کو بھی عطا کیے گئے، یعنی ملتے جلتے تھے، اور لوگ اس پر ایمان لائے. اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا وہ وحی الہی ہے، یعنی یہ قرآن ہے. اللہ نے اسے میری طرف وحی کیا اور مجھے امید ہے کہ میری پیروی کرنے والوں کی تعداد قیامت کے دن زیادہ ہوگی. یعنی آپ کی امت کی تعداد زیادہ ہوگی، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے، آپ کا یہ معجزہ قیامت تک کے لیے. تو آپ کے ماننے والے صرف وہ نہیں جو آپ کے دور میں آئے، بلکہ ہمیشہ جو آتے رہیں گے. تو اس اعتبار سے آپ کی امت کی تعداد بھی دن بدن بڑھتی جائے گی. قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہی کے لیے کافی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی کافی ہے، کوئی اور گواہی دے یا نہ دے. وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے. گواہی کون دیتا ہے؟ جو علم رکھتا ہے. علم کے بغیر تو گواہی نہیں دی جا سکتی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی گواہی اللہ ہی کی کافی ہے. جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. یہ لوگ آپ سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں. اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا اچانک، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی. یہ آپ سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانپ لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون. اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بہت وسیع، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ. یعنی اگر زمین کے ایک حصے پر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو وہاں سے کہیں اور موو کر جاؤ، ہجرت کر جاؤ،
اس جگہ کو چھوڑ دو، وہاں چلے جاؤ جہاں عبادت کر سکو، کیونکہ کل قیامت کے دن تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کتنا مال کما کر لائے اور دنیا میں کتنی ترقی حاصل کی، کہاں تک تم پہنچے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ تم نے اللہ کا حق اور بندوں کا حق ادا کیا کہ نہیں۔ یاد رکھیے کہ اس میں انسان کا زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے پہ مائگریٹ کرنا، اس کی بنیاد دین ہونا چاہیے۔ دنیا کے لیے تو بہت لوگ دوسرے ملکوں کا سفر کرتے رہتے ہیں، دوسرے ملکوں کی شہریت اختیار کرتے رہتے ہیں کہ وہاں روزگار کی اپرچونٹیز زیادہ ہیں، لیکن ایک مومن کے مد نظر کیا ہونا چاہیے کہ میں زیادہ بہتر عبادت کہاں کر سکتا ہوں، اور جو گناہوں میں گھرا رہے اور اپنا ماحول تبدیل نہ کرے، اپنی کمپنی تبدیل نہ کرے، جگہ وہ نہ چھوڑے جہاں وہ اللہ کی نافرمانیوں پہ مجبور کیا جا رہا ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ قیامت کے دن اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم کس کام میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس زمین میں نہایت کمزور تھے، بڑے مجبور تھے، ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہمارے اوپر بہت ظلم و تشدد تھا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ اس میں ہجرت کر جاتے، وہاں چلے جاتے جہاں تم عبادت کر سکتے؟ تو یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ یعنی انسان کے لیے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں کہ چونکہ میرا ماحول اچھا نہیں اس لیے میں اللہ کی نافرمانی پر راضی ہوں یا مجھے کرنی پڑتی ہے، نہیں، اس ماحول کے بدلنے کی فکر کرے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس لیے یاد رکھو کہ دنیا تو چھوڑنی ہی چھوڑنی، اگر تم اللہ کی نافرمانی میں جیے تو بھی موت آنی ہے، اور اگر تمہیں کچھ تکلیف اٹھا کر دوسری جگہ جانا پڑا اور اللہ کی فرما برداری میں جیے وہاں، چاہے دنیا کم بھی ملی تمہیں، تب بھی موت آ جائے گی۔ تو دیکھنا انسان کو یہ چاہیے کہ میں کس حال میں اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہوں، نافرمانی کی حالت میں یا پھر اللہ کی فرما برداری کی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم ان کو جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ صبر اور توکل کی صفات اختیار کرنے والے اللہ کے نزدیک بہترین عمل کرنے والے ہیں اور ان کا اجر بھی بہترین ہے۔ نعم اجر العاملین، تو یہ عاملین کون ہے؟ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ تو یاد رکھیے جب تک انسان صبر اور توکل سے کام نہ لے وہ اللہ کی اطاعت پر استقامت اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ اس راستے میں امتحان بھی بہت ہیں جو انسان کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ یعنی تم ہجرت سے ڈرتے ہو کہ تمہارے یہاں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے تو آگے کیا بنے گا؟ آپ دیکھیے کہ جن لوگوں نے 47 میں ہجرت کی تھی اور بھرے ہوئے گھر چھوڑ کر آگے تھے اور اپنے کارخانے اور مال و متاع اور بڑی بڑی زمینیں اور لٹے پٹے قافلے جب یہاں پہنچے تھے تو آپ دیکھیے کہ اس کے بعد کیا وہ اسی طرح فقر کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں یا اللہ نے ان کو پہلے سے بھی زیادہ دے دیا؟ رزق تو اللہ دیتا ہے، وہ کسی خاص جاب یا کسی خاص علاقے یا کسی خاص کام سے ہی نہیں وابستہ۔ ٹھیک ہے کام انسان کرے، لیکن اگر اس کام کے ساتھ وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا، اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، تو پھر کوئی اور کام تلاش کرے جس میں وہ اپنا اصل فریضہ نہ بھولے۔ اس لیے فرمایا کہ جانوروں سے سبق سیکھو۔ ان کے گھر میں کوئی فریج نہیں ہے جہاں وہ اپنا کھانا سٹور کر کے رکھتے ہیں، گروسری کی شاپس نہیں ہے، کوئی بازار نہیں ہے جہاں سے وہ خرید لائیں، کوئی ریسٹورانٹس نہیں ہے ان کے لیے،
لیکن کوئی بھی ان میں سے بھوکا نہیں رہتا. اللہ ان کو بھی دیتا ہے، تمہیں بھی دے گا. اللہ ان کو رزق دیتا ہے، تمہارا رازق بھی وہی ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. آپ غور کیجئے چیونٹیوں پر، پرندوں پر، مچھلیوں پر، درندوں پر، کتنی مختلف نیڈز ہیں ان کی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے کیسے ان کو پرووائڈ کرتا ہے. اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے اللہ نے. پھر یہ کدھر سے دھوکا کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. قل الحمدللہ، کہہ دیجئے الحمدللہ کہ تم اس بات کو مانتے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے. بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ اکثر لوگ سمجھتے نہیں، لہذا وہ اس سے آگے نہیں بڑھتے، اس سے اگلی بات نہیں سوچ سکتے کہ جس نے سب کچھ دیا پھر اس کا حق ہے کہ اس کی شکر گزاری کی جائے. اب دیکھیے بندوں میں سے بھی کوئی بندہ آپ پر احسان کرتا ہے تو آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، شکریہ کہتے ہیں نا. ایک اچھے انسان کی یہی صفت ہوتی ہے کہ وہ اس کو تھینک یو بولتا ہے، زبان سے کہتا ہے یا عمل سے اس کو اکنالج کرتا ہے. تو اللہ کا حق اتنا بھی نہیں پہچانتے. زندگی اس نے تمہیں دی، جسم و جان اس کا دیا ہوا ہے، کھانا پینا وہی دیتا ہے، یہ آسمان کی چھت اور زمین کا فرش اسی نے بنایا ہے. تو پھر تم اس کو نہیں پہچانتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے، اس کے شکر گزار نہیں ہوتے. کیسے انسان ہو؟ عقل نہیں رکھتے، کیونکہ جو عقل رکھتا ہے وہ لازماً یہ حق پہچان لیتا ہے.